اے امت رسول کے غم خوار الوداع، اے امت رسول کے غم خوار الوداع، شبر جو میرے دوست ہیں ان سب سے ہوشیار، مظلوم کربلا میری زینب سے ہوشیار، مظلوم کربلا میری زینب سے ہوشیار، یہ کہے کہ غم سے حال جو ہونے لگا تغیر، ارے بستر پہ اٹھ کے بیٹھ گئے شاہ دستگیر، بولے حسین سے یہ امام فلک سریر، بیٹا بڑا علم ہے کہ عباس ہے صغیر، ارے بیٹا بڑا علم ہے کہ عباس ہے صغیر، اب آپ کے سپرد میرا لالا فام ہے، بھائی نہ جانیو یہ تمہارا غلام ہے، اور غل پڑ گیا کہ سید ابرار مر گئے، لو جانشین احمد مختار مر گئے، دین رسول پاک سردار مر گئے، ارے ماتم کرو کہ حیدر کرار مر گئے، ماتم کرو کہ حیدر کرار مر گئے، روئیں جو بیویاں تو پسر پیٹنے لگے، عباس نے ہاتھوں سے سر پیٹنے لگے، اور کیوں کر بیان کیجئے وہ حشر کا سمام، بیٹے ادھر تڑپتے تھے اس سمت بیٹیاں، ہر سو کہیں بکا کہیں شیون کہیں فغام، بکھرا کے بال زینب مضطر کا یہ بیان، ارے بابا وخیر شب میں تغیا کدھر کیا، ہائے ہائے مہے سیام میں عزم سفر کیا، ہر بیٹی کو پھر گلے سے لگا لو تو جائیو، زین الغبا کے توق بڑھا لو تو جائیو، صحت تو ہو چلی ہے نہا لو تو جائیو، ارے بابا نماز عید پڑھا لو تو جائیو، بابا نماز عید پڑھا لو تو جائیو، کیوں چپ ہو اے امام حجازی جواب دو، در پر پکارتے ہیں نمازی جواب دو، در پر پکارتے ہیں نمازی جواب دو، ہائے اکیسویں کی رات
ہے نیچے آ جاؤں, نیچے آ جاؤں. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي خير البشر من شك فيه كفر. صلوات بر محمد پیغمبر اکرم حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارک جس کی تلاوت کی ہے آج روز شہادت مولا امیر المؤمنین. قبل اس کے کچھ عرض کروں آپ تمام حضرات کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو عاشقان امیر المؤمنین میں قرار دے، اس لیے کہ جو کچھ ہے بنیاد دین عشق علی ہے، بنیاد مذہب محبت علی ہے. جس نبی کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی، جس نبی کے لیے اللہ نے فرمایا لولا کا لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو میں کچھ پیدا نہ کرتا، اس نبی سے جب اس لہجے میں بات ہو رہی ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ، اگر آپ نے یہ کام انجام نہ دیا تو کوئی کام انجام نہیں دیا. تو اگر ولایت علی کا اعلان نہ کرنے پر نبوت و رسالت نہ بچے تو اقرار ولایت علی کے بغیر ایمان کیا بچے گا، دین کیا بچے گا؟ اسلام پورے دین کی بنیاد، پورے دین کی اساس عشق علی ہے، محبت علی ہے. کیوں؟ اس لیے قرآن مجید نے ان کی محبت کو اجرت قرار دیا. ارشاد ہوا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے میں تم سے رسالت کی اجرت کے سلسلے میں کوئی مطالبہ نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. اور اگر قرابت داروں سے محبت نہیں کی گئی یعنی اجرت ادا نہیں کی گئی، یہی جہاں آپ بیٹھے ہیں فرض کیجئے ابھی اس میں کچھ کام کیا جائے اور کام کرنے کے بعد مزدور کی اجرت نہ دی جائے، کارپیٹ بچھانے والے کا پیسہ ادا نہ کیا جائے، اس کے بعد یہاں آپ 2000 پاؤنڈ کی افطاری کیجئے، نماز کیجئے، جب تک اس مزدور کی اجرت ادا نہ کر دیں گے کسی نمازی کی نماز قبول ہوگی؟
کسی جو ہے وہ افطاری کرانے والے کے افطاری قبول ہوگی؟ جواب نہیں. کیوں؟ کہا اس لیے کہ جس کی جگہ بنائی ہوئی ہے جب تک آپ اس کی اجرت ادا نہیں کر دیں گے تب تک آپ یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. دین کی اجرت عشق اہل بیت ہے, دین کی اجرت محبت اہل بیت ہے, اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وہ پہلی ذات ہے اہل بیت میں. جب تک ان کی اجرت ادا نہیں ہو جائے گی نہ ہماری نماز قبول ہے نہ ہمارا روزہ قبول ہے. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق. علی تمہاری محبت ایمان ہے, تمہاری دشمنی کفر ہے, تمہاری دشمنی نفاق ہے. علی خیر البشر من شک فیہ کفر. علی سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے, جس نے علی کے بارے میں شک کیا وہ کافر ہے. پیغمبر اکرم تشریف, آپ پہچانیے فضیلت امیر المومنین. پیغمبر اکرم تشریف فرمائیں, کچھ اصحاب ہیں, روایت سے ایسا لگ رہا ہے کہ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ ادھر سے آ رہے ہیں. اصحاب کے درمیان رسول اللہ بیٹھے ہیں. پیغمبر نے ایک مرتبہ اشارہ کیا, ولی ھذا ولی اللہ. یہ جو آدمی آ رہا ہے ولی ھذا ولی اللہ, اس کا دوست اللہ کا دوست ہے. کس کا دوست؟ علی کا. ولی ھذا ولی اللہ, اس کا دوست اللہ کا دوست ہے. بات یہی نہیں ختم ہوئی. دوسرا فقرہ فرمایا وعدو ھذا عدو اللہ, اس کا دشمن اللہ کا دشمن ہے. یہاں تک تو بات اپنی جگہ درست ہے. اس کے بعد پہلے ایک جملہ رک جائے. انسان کو کائنات میں دنیا میں کسی سے اگر محبت ہے تو کس سے ہے؟ اپنی اولاد ہے نا. سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے آدمی اپنی اولاد کے لیے نا. پیغمبر فرماتے ہیں اولاد بھی قابل محبت نہیں ہے اگر علی والی نہیں ہے. قرآن مجید کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. دیکھو یہ دونوں, ان دونوں میں سے کوئی ایک جب بوڑھے ہو جائیں ان سے اف نہ کرنا, ان کو جھڑکنا مت, ان سے نرم لہجے میں گفتگو کرنا. ماں باپ کا اتنا مرتبہ ہے. لیکن وہی پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ ماں باپ بھی اسی وقت تک قابل احترام ہیں جب تک دشمن علی نہ ہو. اب اس حدیث کے بعد والا فقرہ میں سنانے جا رہا ہوں. کیا تھی حدیث؟ ولی ھذا ولی اللہ, اس کا دوست اللہ کا دوست ہے. وعدو ھذا عدو اللہ, اس کا دشمن اللہ کا دشمن ہے. اس کے بعد کا فقرہ عرض کروں. فرمایا وال ولیہ ولو انہ قاتل ابیک. عجیب فقرہ ہے. وال ولیہ ولو انہ قاتل ابیک, اس کے دوست سے محبت کرو, علی کے چاہنے والے سے محبت کرو. ولو انہ قاتل ابیک, چاہے تمہارے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو. کیا مطلب ہوا اس کا؟ باپ کا قاتل محبت کریں. جواب سیدھا ہے, قتل کی سزا دینا تمہارے ہاتھ میں ہے کہ اللہ کے؟ اللہ کے. تو قتل اس نے کیا ہے, اللہ جہنم میں اس کو ڈالے گا نا, اللہ اس کو سزا دے گا. تمہارا کام ہے علی کو بنیاد بنا کے محبت کرنا. تم اپنا کام کرو, اللہ اپنا کام کرے گا. صلوات بر محمد وآل. وال ولیہ ولو انہ قاتل ابیک. اس کے بعد کا فقرہ وعاد عدوہ, جو میں نے کہا نا اولاد بھی قابل محبت نہیں ہے اگر عاشق علی نہیں ہے. عاد عدوہ ولو انہ ابوک وولدک, اپنے دشمن علی سے دشمنی کرو, دشمن رکھو. ولو انہ ابوک وولدک, چاہے تمہارا باپ ہو چاہے تمہاری اولاد ہو. اولاد بھی قابل محبت نہیں ہے اگر دشمن علی ہے. باپ بھی قابل محبت نہیں ہے اگر دشمن علی ہے. کیوں؟ میں نے عرض کیا کہ بنیاد پورے دین کے عشق علی ہے. بغیر ولایت علی کے اعلان کے جب نبوت نہیں بچ سکتی تو ہمارا آپ کا دین و ایمان کیا بچے گا؟ مگر وہ علی جس کی آج شہادت کی تاریخ ہے, جس کے غم میں آپ یہاں تشریف فرمائے. پتہ ہے اس علی کے ساتھ کیا کیا مصیبتیں پڑی ہیں.
کیسے کیسے اس امیر المؤمنین اللہ کے خلاف سازشیں کی گئی ہیں، جس کو کہیے آپ کہا جا سکتا ہے بعض بزرگوں کے بقول کہ یہ علی علی نہیں ہے، یہ اللہ کا جیتا جاگتا ایک معجزہ ہے جس کا نام علی ہے، پیغمبر اسلام کا معجزہ ہے امیر المؤمنین جن کا نام علی ہے۔ اس علی کے خلاف جانتے ہیں کیا کیا ہوا ہے؟ علی کے لیے اللہ واقعاً کیا دین کہہ رہا ہے، کیا قرآن کہہ رہا ہے، کیا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، کیا دشمنان علی نے سازش کی ہے۔ خیبر میں پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ کل میں اس کو علم دوں گا، وہ پوری باتیں اپنی جگہ، ایک جملہ آخر کا، یحب اللہ والرسول ویحبہ اللہ والرسول، کل میں اس کو علم دوں گا جو اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، مگر ایک طرفہ نہیں، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور رسول بھی اس کو دوست رکھتے ہوں گے، ہے نا؟ پیغمبر نے فرمایا میں اس کو علم دوں گا جو اللہ اور رسول کو دوست رکھتا، اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہیں۔ اور یہاں کیا اڑایا گیا امیر المومنین کے لیے پتا ہے کہ علی معاذ اللہ دشمن رسول تھے۔ عجیب ہے، یہ معمولی چیز ہے کہ علی العیاذ باللہ استغفر اللہ خاکم بدہن دشمن رسول تھے۔ علی دین کو مٹانا چاہتے تھے، جس علی نے اپنے گلے میں رسی کا پھندا صرف اس بنیاد پر ڈال لیا کہ صرف دین بچا رہے کسی شکل سے، اس علی کے یہ لیے اڑایا گیا کہ علی کی اسی بنیاد پر جنہوں نے واقعاً امیر المؤمنین کو پڑھا ہے، جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا ہے کہ جار جرداق سے جب لوگوں نے پوچھا کہ تو نے علی کے متعلق کتاب کیوں لکھی، تو اس انسان نے کیا کہا غیر مسلم ہوتے ہوئے؟ میں پیشے سے وکیل ہوں، میں نے قانون میں ڈاکٹریٹ کیا ہے، میرا مقدس پیشہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ میں مظلوم کی حمایت میں کھڑا ہو جاؤں، میں نے پوری بشریت کا مطالعہ کیا ہے، میری نگاہ میں علی سے زیادہ کوئی مظلوم نہیں گزرا ہے، اس لیے میں نے علی کے متعلق قلم اٹھایا۔ ہمارے علماء میں آج کے زمانے میں مرحوم علامہ امینی رحمت اللہ علیہ، جس انسان نے 11 جلدیں کتاب لکھی ہیں امیر المومنین کے سلسلے میں بنام الغدیر، پتہ ہے الغدیر، 2 چیزیں ان کی طرف سے ہیں، ایک تو الغدیر کے مقدمے میں لکھی ہے، ایک وہ ہے جو لکھا نہیں ہے، انہوں نے بیان کیا ہے اپنے شاگردوں سے، انہوں نے اپنے شاگردوں سے، وہاں سے ہوتے ہوتے بات ہم تک پہنچی۔ کیا 11 اور کتنی محنت سے پتہ ہے لکھا ہے اس انسان نے کتاب الغدیر، کتنی مشقت سے پتہ ہے لکھا ہے جناب علامہ، جہاں خبر مل گئی دنیا کے کسی کونے میں علامہ امینی کو کہ فلاں جگہ جو ہے لائبریری ہے، فلاں ملک میں کتاب ہے، وہاں کا سفر کیا، ہندوستان کا سفر کیا، لکھنؤ گئے، وہاں سے جب پلٹ کے آئے لوگوں نے پوچھا لکھنؤ کا موسم کیسا ہے، فرمایا مجھے نہیں معلوم۔ ارے آپ نے لکھنؤ دیکھا ہی نہیں؟ کہا میں جس کام سے گیا تھا وہاں ناصریہ لائبریری میں رہتا تھا، مرحوم ناصر حسین صاحب کا نوکر مجھ کو لا کے کھانا دیتا تھا، میں اپنا کام کرتا تھا، کام ختم ہوا چلا آیا۔ میں ساری دنیا کا چکر لگانے کے بعد 11 جلدوں میں کتاب لکھی اس بندہ خدا نے بنام الغدیر۔ پتہ ہے الغدیر کے مقدمے میں کیا لکھا ہے انہوں نے؟ ہم کیا جانے مولا میرا کیا ہے، ہم کیا جانے علی کے ساتھ کیا ہوا ہے، ہم کیا جانے علی کتنے مظلوم ہیں۔ السلام علیک یا اول مظلوم غصب حقہ، سلام اس علی پر کائنات کے پہلے مظلوم پر جس کا حق چھینا گیا ہے۔ جانتے ہیں کیا لکھا انہوں نے مقدمے میں؟ فرماتے ہیں اے کاش بعد وفات علی اللہ نے پیدا کیا ہوتا، قیامت تک کی زندگی دی ہوتی، شب و روز نیند اور بھوک کا احساس سلب کر لیا ہوتا، میرا کام کچھ نہ ہوتا سوائے اس کے کہ قبر علی پر بیٹھ کے گریا کرتا۔ اب مجھے پتا چلا ہے علی کیا تھے اور علی کے ساتھ کیا کیا گیا ہے۔ میں نے کہا نا کل بھی عرض کیا تھا میں نے کہ گئے ہیں امیر المومنین جب کوفے کے باہر ایک کنواں، اتنا جسم اپنا اس کنویں میں ڈال کر کے امیر المومنین نے فریاد کی ہاں ہونا علمن جمع، یہاں علم ٹھاٹے مار رہا ہے، کوئی علم حاصل کرنے والا نہیں ہے۔ کیسی کیسی جو ہے سازشیں کی گئی ہیں، صحاح ستہ میں ہے۔ اللہ امام نسائی نام سنا ہے نا، سنن نسائی صحاح ستہ میں ہے۔ امام نسائی نے
الگ سے پوری کتاب لکھ دی ہے مولا کے سلسلے میں خصائص امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ، صلوات بر محمد و آل۔ پوری کتاب امام النسائی نے، امام النسائی سے ستہ میں سے ہیں، امام النسائی نے سنن النسائی کے علاوہ الگ سے امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ پر پوری کتاب لکھ دی ہے بنام خصائص امیر المؤمنین۔ کیوں لکھی پتا ہے؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے، اس کے پیچھے سازش کیا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ امام النسائی نے کیوں کتاب لکھی مولا کے سلسلے میں؟ پڑھے لکھے عالم تھے، اور بعض بزرگوں کا فرمانا یہاں تک ہے کہ شاید یہی کتاب لکھنے کی وجہ سے، فضائل علی بیان کرنے کی وجہ سے ان کا قتل بھی ہوا ہے۔ شام پہنچے امام نسائی، شام پہنچے، شام میں دیکھا کہ جدھر ہے ادھر علی کے خلاف گفتگو ہو رہی ہے، ممبروں سے امیر المؤمنین کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ یہ بچے جو یہاں کے رہنے والے ہیں، مرکز کے صبح کو جو مجلس کرتے ہیں، اس میں صبح میں نے آج یہ نقل کی تھی روایت صبح کی مجلس میں نماز کے بعد، کہ اس حد تک شامیوں کو پہنچا دیا گیا تھا کہ جیسے ہم آپ نماز کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں نا، ویسے ہی یہ شامی نماز کے بعد امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ، اب وہ لفظ لعن نہیں کہنا چاہتا میں، امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کو برا بھلا کہتے تھے۔ ایک شامی کہیں سفر پہ تھا، نماز کے بعد بھول گیا، واپس آیا، اسی جگہ پر مصلی پر بیٹھ کر کے اس نے علی امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ پر لعن پڑھی ہے۔ چونکہ اتنا بڑا گناہ مجھ سے ہو گیا کہ یہ میں نے کام چھوڑ دیا، اس نے کفارے کے طور پر ایک مسجد وہاں بنوائی ہے۔ یہ حال ہے شام کا۔ امام نسائی جب وہاں پہنچے دیکھا شام کا یہ حال ہے، مسجد جامع میں بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کے فضائل علی بیان کرنا شروع کر دیا۔ کس نے؟ امام نسائی نے۔ مسجد میں بیٹھ کے فضائل علی بیان کرنا شروع کر دیا۔ خبر پہنچی حکومت تک، 70 سال تک ممبروں سے ہنگامہ ہوا ہے نا، خبر پہنچی اس دور کے حکومت تک، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ علی کے فضائل کیوں بیان کر رہے ہیں آپ یہاں آ کر کے؟ انہوں نے کہا میں علی کے فضائل نہیں بیان کر رہا ہوں، میں حدیث پیغمبر بیان کر رہا ہوں، میں قال رسول اللہ بیان کر رہا ہوں، علی کے فضائل نہیں بیان کر رہا ہوں۔ اچھا چونکہ ایک شخصیت تھی، آسانی سے ہاتھ بھی نہیں ڈالا جا سکتا تھا، سپاہی چلے گئے۔ تھوڑی دیر میں پھر واپس آ کر ٹھیک ہے اچھا آپ فضائل بیان کیجئے، آپ حدیثیں بیان کیجئے۔ علی کے سلسلے میں جو حدیثیں بیان کر رہے ہیں تو یہاں والوں کے سلسلے میں بھی کچھ حدیثیں بیان کیجئے، بنی امیہ کے سلسلے میں بھی کچھ حدیثیں بیان کیجئے۔ امام نسائی نے فرمایا میں حدیث گڑھنے والا نہیں ہوں، میں واضح حدیث نہیں ہوں، ان کے بارے میں رسول اللہ سے کچھ ملا ہو تب نہ میں نقل کروں، میں کہاں سے نقل کروں؟ میں کوئی حدیث گڑھنے والا ہوں؟ کہ تو اگر آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ علی کے سلسلے میں آپ احادیث بیان کریں، علی کے سلسلے میں آپ فضائل بیان کریں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ بات سبب ہوئی ہے کہ پھر امام نسائی نے پوری کتاب لکھ ڈالی بنام خصائص امیر المؤمنین، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اسی جرم میں ان کو قتل کر دیا گیا، عشق اہل بیت کے جرم میں، محبت اہل بیت کے جرم میں امام نسائی کا مرڈر ہو گیا، امام نسائی کا قتل ہو گیا۔ اس طریقے سے پورا ایک دور گزرا ہے کہ جہاں امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے خلاف اتنی سازش ہوئی کہ حاکم وقت ہے، خلیفہ وقت ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس بدعت کو ہم ختم کریں کہ جو ممبروں سے علی کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اس کے لیے بھی یہ کام آسان نہیں ہے۔ صلوات بر محمد و آل۔ سنیے، وہ انسان جس کے دل میں واقعاً عشق علی ہے، محبت علی ہے، وہ حاکم ہے، وہ خلیفہ ہے، وہ نہیں چاہتا کہ علی کو ممبروں سے برا بھلا کہا جائے، لیکن ماحول اتنا خراب کیا جا چکا ہے کہ وہ ڈائریکٹ اس کی ہمت نہیں پڑی کہ وہ کہے گا خبردار آج سے کوئی علی سے کو ممبروں سے برا نہیں کہے گا۔ کون؟ کس کے زمانے میں یہ بدعت بند ہوئی؟ عمر ابن عبد العزیز۔ عمر ابن عبد العزیز نے ایک یہودی کو تیار کیا، پلاننگ کی، سیٹنگ کی کہ جب میرا دربار سجا ہو تب تم آ کر کے میری بیٹی کا رشتہ مانگنا۔ یہ پلاننگ کی اس نے، یعنی ڈائریکٹ اس کی ہمت نہیں ہے کہ ان لوگوں کے سامنے خلیفہ ہونے، اس حالات تک پہنچا دیا گیا ہے سماج کو اور معاشرے کو۔
تم آ کے پبلک کے سامنے جب دربار ہو تو میری بیٹی کا رشتہ مانگنا. سیٹنگ ہو گئی, دربار سج گیا. وہ یہودی بہرحال نان مسلم مسیحی تھا, یہودی تھا, شاید یہودی تھا. آ کے اس نے جو ہے وہ لوگوں سے کہا, لوگوں کے سامنے عمر ابن عبدالعزیز سے کہا, صاحب میں آپ کی بیٹی سے رشتہ چاہتا ہوں. انہوں نے کہا بھائی میں اس کو کوئی وہ نہیں, لیکن یہ علماء بیٹھے ہیں, پہلے ان سے ہم فتویٰ لے لیں کہ آیا جو ہے وہ ایک خلیفہ کی بیٹی, ایک مسلمان کی بیٹی نان مسلم کو دی جا سکتی ہے نہیں دی جا سکتی, پہلے ہم مشورہ کر لیں, کیا فرماتے ہیں آپ لوگ. تو جتنے بیٹھے کہا نہیں صاحب نہیں ہو سکتا, نہیں صاحب جائز نہیں ہے, نہیں صاحب حرام ہے, غلط بات ہے, ہم کیسے جو ہے وہ ایک مسلمان بیٹی کو ایک یہودی کو دے سکتے ہیں. کہا نہیں دے سکتے. کہا نا, کہا مگر رسول اللہ نے تو دیا ہے, ایک غیر مسلم کو رسول اللہ نے اپنی بیٹی کی شادی تو کی. کہا کس سے. کہا علی. کیا علی داماد پیغمبر نہیں ہے. کہا ہے. کہا تو علی سے پیغمبر نے اپنی بیٹی کی شادی کی کہ نہیں کی. تو لوگوں نے کہا تو صاحب علی کہاں, علی جو ہے وہ غیر مسلم کہاں سے ہو گئے, علی نا مسلمان کہاں سے ہو گئے. کہا تو علی مسلمان ہے. عمر ابن عبدالعزیز نے کہا علی مسلمان ہے. کہا صاحب علی مسلمان ہے, علی داماد پیغمبر ہیں, علی خلیفہ راشد ہے, کیسی بات کرتے ہیں آپ. کہا تو پھر علی کو ممبروں سے برا کیوں کہتے ہو. صلوات بر محمد. غور کر رہے ہیں آپ, علی مسلمان ہیں, علی داماد پیغمبر ہیں, پھر کیوں ممبروں سے. تب اس نے جو ہے کہا خبردار آج کے بعد سے اگر ممبروں سے علی علیہ السلام, ہمارے دل سے دعا نکلتی عمر ابن عبدالعزیز کے لیے کہ اتنا ہی صحیح, کم از کم اس نے اہل بیت, ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے, خدا شاہد ہے ہم شیعہ لوگ کسی کے دشمن نہیں ہیں, ہم شیعہ کسی کے مخالف نہیں ہیں, ہم سب کے عاشق ہیں, سب کے محب ہیں, شرط یہ ہے کہ اہل بیت کے لیے وہ انسان ٹھیک ہو. شرط یہ ہے کہ اس لیے کہ امیر کتنا واقعی نقصان ہوا ہے دین کا. پیغمبر کی وہ مشہور حدیث ہے نا, انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں شہر علم ہوں, علی اس کا دروازہ. آتے علی سے علم لیتے, آتے علی سے سیکھتے. علی فریاد کر رہے ہیں کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھو مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہ جاؤں. اور پوچھا بھی کیا جاتا ہے, یہ اس سے زیادہ اور مظلومیت میرے مولا کی کیا ہو سکتی ہے. پوچھا بھی کیا جاتا ہے کہ علی میرے سل میں بال کتنے ہیں. یہی وہ وجوہات تھی کہ جس سے اتنا دل دکھا ہے میرے مولا کا, اتنا دل دکھا ہے میرے مولا کا کہ آپ پڑھیے نہج البلاغہ میں امیر المؤمنین نے 18 رمضان کو 19ویں کی شب اپنی موت کی تمنا کی ہے, اپنی موت کے لیے مولا نے دعا کی ہے. کہاں عرض کر چکا ہوں کہ جب شب 19 جناب ام کلثوم کے یہاں تھے, فرماتے ہیں بیٹی ہلکی سی اونگ آ گئی, آنکھ کھلی, فرمایا بیٹا میں نے ابھی تمہارے بابا نانا کو خواب میں دیکھا ہے, آج جو کچھ مجھ پر گزری تھی میں نے سب تمہارے نانا سے بیان کر دیا, اور پیغمبر نے مجھ سے کہا یا علی ادعو علیہم, علی ان کے لیے بد دعا کر دو. اور میں نے بھی آج اللہ سے کہہ دیا پروردگارا مجھ کو ان سے بہتر دے دے. اس کا کیا مطلب ہوا ان سے بہتر دے دے؟ یعنی سیدھی سی بات ہے کہ یا اللہ مجھ کو اپنی بارگاہ میں بلا لے. وہ علی جو اتنا کریم ہے, کیا علی کو پتا نہیں تھا کہ ابن ملجم میرا قاتل ہے؟ سنا دو بھائی, یاد آ گئی ہے, سن لیجیے. اللہ اکبر. خانہ خدا مکہ معظمہ میں پلاننگ ہوئی بیٹھ کے کچھ لوگوں کی کہ علی کو شب قدر میں قتل کرنا ہے. ابن ملجم آ گیا کہاں؟ کوفے. ناشناس, انون آدمی, کسی کو نہیں جانتا. سنا ہے نا علی راتوں کو روٹیاں اپنے ہاتھ سے تقسیم کرتے تھے. آیا کسی کو نہیں جانتا, جا کر کے ایک فقیر اس کے پاس بیٹھ گیا, کہتا بھائی میں کوفے میں نیا آیا ہوں, آج رات مجھ کو اپنے پاس رکھ لو, کل میں اپنا انتظام کر لوں گا. اس نے کہا کہ یار ہم تو خود ہی فقیر ہیں, ایک روٹی ملتی ہے. اچھا چلو آ گئے ہو تو آدھی ہم کھائیں گے آدھی تم کھانا. یہ اس فقیر کے ہاں مہمان رک گیا. روز کی طرح سے میرا مولا روٹیاں بانٹتا ہوا چلا. ابن ملجم نے جیسے ہی آتے ہوئے دیکھا امیر المومنین کو, اپنے کو چھپا لیا.
امام علیہ السلام اس فقیر کے پاس جب پہنچے جس کے ہاں یہ مہمان تھا، روز 1 روٹی دیتے تھے، آج مولا نے 2 روٹی تھی. پہچانا اپنے علی کیا ہے. روز 1 روٹی دیتے تھے، آج علی نے 2 عطا کی. فقیر کہتا کیوں؟ یا علی روز 1 ملتی تھی، آج 2 کیوں؟ کہا اس لیے کہ آج تیرے پاس مہمان ٹھہرا ہوا ہے. جس علی کو یہ پتا ہے کہ تیرے پاس مہمان ہے، اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ یہ مہمان کس نیت سے آیا ہے، کس غرض سے آیا ہے، کس مقصد سے آیا ہے. خود ابن ملجم سامنے آیا ہے اپنا وظیفہ لینے کے لیے امیر المومنین کے سامنے. پیسہ دینے کے بعد امیر المومنین نے فرمایا ارید حیاتہ و یرید قتلی، میں اس کی زندگی چاہتا ہوں، یہ میری موت چاہتا ہے. کچھ ایسا معاملہ تھا کہ اصحاب سمجھ گئے کہ مولا کیا مطلب، پھر اس کو ہم کیوں زندہ رہنے دیں؟ کہا کیوں؟ کس بنیاد پر؟ ابھی تو اس نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، بغیر جرم کی سزا کس بات کی؟ اللہ اکبر. اتنا سب جانتے ہوئے بھی جب آئے ہیں صبح مسجد میں مولا کائنات اور اس انسان کو اوندھا پڑا ہوا دیکھا ہے، تب بھی ہادی ہیں علی نا. قرآن کہتا ہے انما انت منذر ولکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ہادی ہے. اس آیت میں ہادی سے مراد علی ہیں، علی ہادی ہیں. اس ابن ملجم جو قتل کی نیت سے لیٹا ہے اس کو بھی جگایا، اٹھ نماز کا وقت ہونے جا رہا ہے، ایسے مت سویا کر، یہ شیطان کا سونا ہے. اللہ اکبر. بعض روایتوں میں ہے نماز صبح، بعض روایتوں میں نہیں، ابھی نماز جماعت نہیں ہوئی تھی. علی نافلہ پڑھ رہے تھے. نافلہ صبح کی پہلی رکعت کا پہلا سجدہ تھا کہ اس ملعون نے امیر المؤمنین کے سر اقدس پہ جو ضرب لگائی، جبریل کی آواز گونجی واللہ لقد تہدمت ارکان الہدا قد قتل وصی المصطفیٰ قد قتل علی المرتضی. خدا کی قسم ہدایت کا منارہ منہدم ہو گیا، وصی مصطفیٰ قتل کر دیے گئے، علی مرتضیٰ شہید کر دیے گئے. جیسے ہی امام حسن علیہ السلام پر نظر پڑی مولا کی، فرمایا بیٹا حسن نماز پڑھا دو. نماز ہوئی. نماز کے بعد اب لوگوں نے چاہا کہ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کو لے کر کے گھر کی طرف آئیں، کہ اب روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی لوگوں نے پکڑ کے اٹھانا چاہا، اتنا زہر اثر کر چکا ہے مولا کے جسم میں کہ پیر زمین پر پڑتا نہیں ہے. یہ بھی جگہ، یہ بھی مرکز امیر المؤمنین ہے، یہ بھی جگہ مرکز امیر المؤمنین، مرکز اہل بیت ہے. کچھ اخراجات ایکسٹرا آ گئے ہیں، کچھ اخراجات اچانک آ گئے ہیں، فلڈ کی وجہ سے کافی کچھ تبدیل کرنا ہے، ضرورت بڑھ گئی ہے. کئی روز سے یہ لڑکے ہیں جو بیچارے آپ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتے ہیں بنام اہل بیت. ان کو ضرورت نہیں ہے جو چادر لے کے آپ کے سامنے پہن، بنام امیر المؤمنین، بنام اہل بیت. آج روز شہادت مولا کائنات، جو آپ سے ہو سکے اس مرکز کی مرمت کے لیے آپ اس میں صلوات پڑھتے رہیے، ڈالتے رہیے، تاکہ 2 جملے مصائب کے ختم ہو. امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کو گھر لایا گیا. عالم یہ ہے کہ اب طبیب نے مایوسی کا اظہار کر دیا ہے، مگر میرا مولا کتنا کریم ہے. کھانے میں کیا دیا جائے؟ کہا گیا دودھ. جیسے ہی امام کی بارگاہ میں شربت لایا گیا، مولا کائنات قاتل ہے، مولا کائنات نے فرمایا نہیں، پہلے قاتل کو یہ شربت دے دو. اللہ اکبر. اسبغ ابن نباتا کہتے ہیں کہ میں امام کی بارگاہ میں پہنچا، دیکھا امام کے چہرے کے اوپر زرد کپڑے کی پٹی بندھی ہے، مگر اس قدر زہر اثر کر چکا ہے کہ میرے لیے یہ طے کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ کپڑے کا رنگ زیادہ زرد ہے یا امام کے چہرے کا رنگ زیادہ زرد ہے.
امام کو غش آتا ہے، پھر ہوش میں آتے ہیں، پھر وصیت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام نے فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو جب تک میں زندہ ہوں مجھ سے پوچھ لو، قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ اس کے بعد ایک جملہ فرمایا وَلَٰكِنْ خَفِّفُوا سُؤَالَكُمْ لِمُصِيبَةِ إِمَامِكُمْ، لیکن اپنے سوالات ہلکے رکھو، اپنے سوالات چھوٹے رکھو، اس لیے کہ دیکھ رہے ہو تمہارے امام کا کیا عالم ہے۔ اللہ اکبر، امام کو غسل دیا گیا، اللہ اکبر، امام کو کفن پہنایا گیا، جنازہ تیار ہو گیا۔ امام کی خود کی وصیت تھی کہ کہاں دفن کیا جائے، غری میں میری قبر موجود ہے کہ جس کو نوح پیغمبر نے میرے لیے تیار کیا ہے۔ اللہ اکبر، پیچھے سے دو لوگ اٹھائیں گے، آگے کا جنازہ خود اٹھتا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ لوگ لے کے چلے ہیں، آئے ہیں وہاں، جیسے ہی پتھر ہٹایا قبر تیار ملی، چاہتے ہیں جنازے کو لے کے چلیں کہ ایک مرتبہ دو ہاتھ پیغمبر کے ہاتھوں کی شبیہ برآمد ہوئی، لاؤ علی کو میرے حوالے کر دو۔ اللہ اکبر، علی کو دفن کر کے حسن و حسین جیسے ہی واپس چلے، کسی کے باپ کا اگر انتقال ہو جائے، دروازے پر اس کے فقیر آ جائے، آپ بولیں یا نہ بولیں، دوست آپ کا کہے گا اے بھائی جاؤ یار، اس کے باپ کا انتقال ہوا ہے، پھر کسی دن آ جانا، ہوتا ہے نا۔ وہاں کسی فقیر نے پکارا نہیں تھا، کسی فقیر نے بلایا نہیں تھا۔ امام حسن حسین اپنے باپ کو دفن کر کے پلٹ رہے کہ ایک کھڈر سے، ایک خرابے سے کسی سے سسکنے کی آواز محسوس کی۔ امام دونوں ہمارے اس خرابے میں گئے، دیکھا ایک اندھا ہے، بلک رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ کیا بات ہے، کیوں اتنا بے چین ہو، کیوں اتنا بلک رہے ہو؟ میرا کوئی نہیں ہے اس کائنات میں، میرا کوئی خبر لینے والا نہیں ہے، ایک اللہ کا بندہ تھا جو آتا تھا رات کو۔ یا علی یا علی یا علی، اللہ علی کیا تھے اور اس دنیا نے میرے مولا کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ایک بندہ خدا آتا تھا، میرا سر اپنے زانوؤں پہ رکھتا تھا، اپنے ہاتھ سے لقمے توڑتا تھا، اپنے ہاتھ سے مجھ کو کھلاتا تھا۔ آج 3 دن ہو گیا ہے، نہیں معلوم کیا وجہ ہے کہ وہ میرا مہربان نہیں آیا، وہ میرا مہربان نہیں آیا۔ امام حسن نے پوچھا کیوں، تم نے کبھی اس سے نام نہیں پوچھا وہ کون تھا؟ کہا بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ جو کوئی نیکی احسان کرے اس سے نہ پوچھوں؟ میں نے 12 پوچھا، کہا تو کیا نام بتایا؟ کہا کبھی نام نہیں بتایا۔ آئے مولا، دوسروں کے ساتھ نیکی اس طرح ہوتی، تو نے کبھی نام نہیں پوچھا؟ کہا پوچھا۔ کہا پھر؟ کہا کبھی اس نے نام نہیں بتایا۔ جب میں پوچھتا تھا کہ بھائی تم کون ہو جو اس طرح سے اس اندھے کی مدد کر رہے ہو جس کے کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، تو وہ بس ایک جملہ کہتا تھا، کیا کرو گے نام پوچھ کر کے؟ فقیر جالس فقیرا مسکین جالس مسکینا۔ اور ایک فقیر ہے جو دوسرے فقیر کے پاس بیٹھا، ایک مسکین ہے جو دوسرے مسکین کے پاس بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر، مگر ایک علامت ہے، کیا؟ کہ جب وہ بیٹھ کے یہاں عبادت کرتا تھا، تسبیح و تحلیل کرتا تھا، تو در و دیوار سے سبحان اللہ الحمدللہ کی آواز آتی۔ میں اتنا سننا تھا، امام حسن نے کہا بھائی وہ کوئی اور نہیں، ہمارے باپ علی ابن ابی طالب تھے، ہم ان کو دفن کر کے آ رہے ہیں۔ کہا ارے میں نے اپنا سر علی کے زانووں پہ رکھا، اے شہزادو تم کو تمہارے باپ کا واسطہ، علی کا واسطہ، مجھ کو میرے مولا کی قبر تک پہنچا دو۔ لے کر کے یہ لوگ آئے، جیسے ہی احساس ہوا قبر مولا ہے، یا علی کہہ کے اپنے آپ کو گرا دیا قبر امیر المومنین پر۔ کہتے ہیں ایک چیخ ماری کہ اسی چیخ میں اس مومن کی روح نکل گئی۔ یا اللہ ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما۔ اسی علی کا تابوت آ رہا ہے، اٹھو زینب کو ان کے باپ کا پرسا دو، اٹھو امام حسین کو ان کے والد کا پرسا دو۔
مولا یا علی مولا یا علی مولا نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا کچھ کم نہیں یہ حشر قیامت کے اثر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے ارے شبیر کی ہمشید ہے رونے کو نہ ترسے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار فریاد میں ہٹ جائے نام چادر کہیں سر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے اور بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں ہے بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں گزریں گی یہ شہزادیاں اسی راہ گزر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے ہو گئی بے پدر زینب ہو گئی بے پدر
زینب کم ہے اب روئے جس قدر زینب ہو گئی آغا بے پدر زینب ہو گئی آغا بے زینب روک لے اپنے آنسوؤں کو ذرا روک لے اپنے آنسوؤں کو ذرا روک لے اپنے آنسوؤں کو ذرا اب تو رونا ہے عمر بھر زینب ہو گئی آغا بے پدر زینب ہو گئی آغا بے پدر زینب دیکھنا ایک دن دکھائے گی دیکھنا ایک دن دکھائے گی شام تجھ کو یہی سحر زینب ہو گئی آغا بے پدر زینب ہو گئی آغا بے پدر زینب ابتدا ہے ابھی تو کوفے میں ابتدا ہے ابھی تو کوفے میں تجھ کو ہونا ہے در بدر زینب ہو گئی آغا بے پدر زینب ہو گئی آغا بے پدر کرتے ہیں جس طرح یتیم بسر کرتے ہیں طرح یتیم بسر اب کرو عمر یوں بسر زینب ہو گئی آغا بے پدر زینب ہو گئی آغا بے پدر زینب